آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار مہاجرین صحابہ کرام میں ہوتا ہے۔ یہ قرآن پاک کے بہت بڑے قاری تھے، قرآن پاک پڑھا کرتے تھے اور پڑھایا کرتے تھے، اور خدا داد اصلاح و خیر کے مالک تھے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہمراز اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا تکیہ مبارک اٹھایا کرتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا آپ کو بہت زیادہ قرب حاصل تھا، اور حضور کے رفیق بھی تھے، مشیر بھی تھے، وزیر خاص بھی تھے، اور بہت ہی ہونہار اور پہرے دار تھے۔ محبت خداوندی سے سرشار، مشاہدہ حق کے طلبگار، وعدوں کے پاسدار اور مستجاب الدعوات تھے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت علقمہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آ کر کہا کہ میں ایک شخص کی شکایت لے کر آیا ہوں۔ وہ شخص زبانی قرآن پاک لکھتا ہے، اپنی یادداشت کے مطابق مصحف کو لکھتا ہے، قرآن پاک کو لکھتا ہے، زبانی لکھتا ہے بغیر دیکھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی کہ کون ایسا شخص ہے جو قرآن پاک کو بغیر دیکھے لکھے اور اپنی یادداشت پر اس کو اتنا اعتماد ہو کہ وہ بغیر کسی سے پوچھے، بغیر کہیں سے نقل کیے مصحف قرآن پاک کی آیات کو لکھے، آپ نے غصے کا اظہار فرمایا اور پوچھا کہ وہ کون ہے؟ تو اس شخص نے جواب دیا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عبداللہ بن مسعود سے زیادہ اس کام کا حقدار اب مسلمانوں میں اور کوئی نہیں ہے۔ سب سے زیادہ حق عبداللہ ابن مسعود ہی کو ہے کہ وہ مصحف قرآنی کو، قرآن پاک کو بغیر دیکھے لکھے، زبانی لکھے۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص سے کہا کہ آؤ میں تمہیں ایک حدیث سناتا ہوں کہ ایک بار امیر المؤمنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ہم سب مسلمان کسی کام کے سلسلے میں حاضر تھے۔ جب ہماری وہ میٹنگ ملاقات ختم ہو گئی تو ہم سب باہر نکلے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارد گرد صحابہ تھے اور آپ سب مسجد میں تشریف لے آئے۔ گھر سے نکل کر مسجد میں آ کر دیکھا تو ایک شخص تلاوت کر رہا ہے قرآن پاک کی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس کی تلاوت سننے کے لیے رک گئے۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ آپ اس شخص کی تلاوت کرنے کے لیے رک گئے؟ ایک سوالیہ انداز میں اس پوچھا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں خاموش کرا دیا کہ آپ خاموش ہو جاؤ۔ وہ شخص قیام میں قرآن پاک کی تلاوت کرتا رہا، پھر اس نے رکوع کیا، سجدے کیے اور نماز کو ختم کیا، دعا کی، استغفار میں مشغول ہو گیا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس شخص سے جو نماز پڑھ رہا تھا کہ تو سوال کر تجھے عطا کیا جائے گا، مانگو تجھے عطا کیا جائے گا۔ پھر فرمایا جس سے یہ پسند ہو کہ وہ اس طرح قرآن کی تلاوت کرے کہ جس طرح قرآن نازل ہوا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ میں ایسے قرآن کی تلاوت کروں جیسے قرآن نازل ہوا تھا، تو عبداللہ ابن مسعود کی طرح اس شخص کو چاہیے کہ وہ تلاوت کرے۔ یہ نماز پڑھنے والے حضرت عبداللہ ابن مسعود تھے، جن کی تلاوت کو سننے کے لیے خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے قیام فرمایا، رکے اور ان کی تلاوت کو سماعت فرمایا۔ اس لیے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخص ہیں جنہوں نے 70 سورتیں قرآن پاک کی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے یاد کی، حفظ کی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا کرتے اور پھر اسے بار بار دہرایا کرتے اور پڑھا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں ابھی کم سن بچہ تھا تو مکہ مکرمہ میں میں عقبہ بن ابن معیط کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ تو ایک دن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاس آئے اور کہا کہ اے بچے، تمہارے پاس کوئی ایسی بکری ہے
جس کے تھنوں میں دودھ ہو، ہمیں دودھ دو، ہم دودھ پینا چاہتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود ابھی بچے تھے، وہ کہا کہ میں تو خود نوکر ہوں، خادم ہوں، یہ بکریاں میرے پاس امانت ہیں، میں ان کا مالک نہیں ہوں، لہذا میں نہیں دے سکتا۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کوئی ایسی بکری ہے جو ابھی چھوٹی ہو، جس کے تھنوں میں دودھ نہ ہو؟ تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے ایک بکری پیش کر دی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بکری کو پکڑ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں لے آئے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھ اس کے تھنوں پر پھیرے تو اس کے خشک تھن جو دودھ سے خالی تھے فوراً دودھ سے بھر گئے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دودھ نوش فرمایا، سیدنا صدیق اکبر کو بھی دیا۔ اس کے بعد حضور نے دوبارہ اس کے تھنوں پر ہاتھ پھیرا اور کہا کہ واپس پلٹ جاؤ، جیسے تھے ویسے ہی ہو جاؤ۔ تو دوبارہ ہاتھ پھیرنے کی دیر تھی، دودھ تھن دوبارہ سکڑ گئے اور دوبارہ دودھ سے خالی ہو گئے۔ عبداللہ بن مسعود جو کہ بچے تھے، انہوں نے عرض کیا رسول اللہ مجھے بھی یہ کلام سکھائیں، یہ کچھ آپ نے پڑھا ہے، یہ کلام مجھے بھی سکھائیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے بڑی اصلاح و خیر عطا کی ہے، تم بڑی اصلاح و خیر کے مالک ہو۔ فرماتے ہیں کہ میں نے بعد میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے 70 صورتیں حفظ کیں جن میں مجھ سے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ ایسی یاد کی تھی میں نے کہ صحابہ کرام میں سے کوئی میرا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا ان 70 صورتوں میں۔ پھر حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ لوگوں پر مجھے تعجب ہے کہ وہ میری قرات کو چھوڑ کر زید بن ثابت کی قرات کے مطابق قرآن پڑھنا لوگوں نے شروع کر دیا، حالانکہ میں نے 70 صورتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سیکھی ہیں۔ تو لوگ حضرت زید بن ثابت کی قرات کو لوگوں نے پڑھنا شروع کر دیا، اور فرماتے ہیں کہ زید بن ثابت تو ابھی بچے تھے اور بال لٹکائے مدینہ منورہ کی گلیوں میں وہ گھوما کرتے تھے اور بالوں میں گانٹھیں لگی ہوتی تھیں، تو میں اس وقت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سیکھا کرتا تھا۔ انہیں بہت ساری فضیلتیں حاصل ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب حاصل ہے، میت حاصل ہے، اور گھر میں آنا جانے کا مکمل اجازت انہیں حاصل تھی کہ جب چاہیں حضور نے انہیں ارشاد فرما رکھا تھا کہ عبداللہ بن مسعود تم جب چاہو پردہ ہٹا کر میرے گھر میں داخل ہو جاؤ، اور جو بات سننا چاہو تم سن سکتے ہو، تمہیں فل اجازت ہے، اور جب میں منع کروں گا تو اس وقت منع ہو جائے گا، ابھی تمہیں فل اجازت ہے۔ اور یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خادم خاص بھی تھے، حضور کا تکیہ مبارک اٹھایا کرتے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مسواک اور آنکھ پہ نالین مبارک اٹھایا کرتے تھے، ان کی حفاظت کرتے تھے اور حضور کی خدمت کیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں پیلو کے درخت سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے مسواک بنایا کرتا تھا، مسواک توڑ کر پیلو کے درخت سے بنایا کرتا تھا۔ ایک دن تیز ہوا چل رہی تھی، میں مسواک بنانے کے لیے نکلا تو تیز ہوا کی وجہ سے میرا تہمت جو ہے وہ اڑا اور میری پنڈلیاں نظر آ گئیں۔ لوگ دیکھ رہے تھے تو لوگوں نے ہنسنا شروع کر دیا، اس لیے کہ میری پنڈلیاں بہت کمزور تھیں، پتلی تھیں۔ پنڈلیوں کو دیکھ کر لوگوں کی ہنسی نکل گئی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دریافت فرمایا کہ کیا وجہ ہے، کیوں ہنس رہے ہو؟ تو فرمایا کہ ان کی پنڈلیاں بہت کمزور ہیں، ہوا سے ان کا کپڑا اڑ گیا تو ہم نے دیکھا کہ ان کی پنڈلیاں بہت کمزور ہیں۔ تو پنڈلیاں دیکھ کر لوگوں کی ہنسی نکل لگی، لوگوں نے ہنسنا شروع کر دیا۔ حضور نے ارشاد فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، یہ پنڈلیاں میزان میں، ترازو میں جب اعمال تولے جائیں گے تو میزان میں احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہیں، احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزن رکھتی ہیں، جنہیں دیکھ کر تم ہنس رہے ہو اور مذاق اڑا رہے ہو۔ یہ عبداللہ بن مسعود کی پنڈلیاں ہیں جو خادم قرآن ہیں، جو خادم بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پھر حضور نے ارشاد فرمایا کہ میرے 14 رفقاء ہیں، میرے 14 ساتھی اور رفیق، دوست، وزیر ہیں میرے۔ فرمایا کہ ہر نبی کو 7 باوفا رفیق، وزیر اور دوست عطا کیے گئے، ہر نبی کو 7 دیے گئے۔
فرمایا مجھے 14 عطا کیے گئے، ان میں کون ہیں؟ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جعفر، حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت ابو ذر، حضرت مقداد، حضرت حذیفہ، حضرت عمار، حضرت سلیمان اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 14 رفیق باوفا ساتھی اور حضور پر جان نثار کرنے والے تھے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ جب لوگ مجھ سے کوئی مسئلہ پوچھنے آتے، ہماری طرف آتے، تو ہم انہیں کہتے کہ جب ہمارے درمیان حضرت عبداللہ بن مسعود موجود ہیں تو پھر ہم سے مسئلے دریافت نہ کیا کرو۔ جب اتنا بڑا عالم اور اتنا بڑا شخص موجود ہو تو کوئی بھی مسئلہ درپیش ہو تو ان سے جا کر دریافت کیا کرو، وہ آپ کو اچھا جواب عطا فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحابہ کرام کی زندگیوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔